بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت بلوچستان چیریٹیز اینڈ ریگولیشن اتھارٹی نے صوبے کی 10 یونینز اور ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ اس فیصلے نے ہزاروں ملازمین اور مزدوروں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایسوسی ایشنز کو پابندی کا مقصد ملازمین اور لیبرز کی حقوق کی دفاع کے لیے احتجاجوں کو روکنا ہے۔ پابندی لگنے والے یونینز اور ایسوسی ایشن ماضی میں ملازمین اور ورکرز کے حقوق کے تحفظ، بہتر تنخواہوں، مراحت، سماجی تحفظ اور قانونی معاونت کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، مگر حالیہ پابندی کے بعد ملازمین اور ورکرز کو اپنے حقوق کا دفاع کرنا مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب ایک حکمران طبقہ یا حکومت کو یہ مطلب اس قسم کے مزدور دشمن یا ملازمین دشمن وہ اقدام اٹھا رہے ہیں یا پالیسیاں بنا رہی ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ حکمران طبقہ ہے وہ IMF ورلڈ بینک کے ساتھ انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے ہیں۔ اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس معاہدے کے اندر ٹوٹل جس طرح پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے، ڈاؤن سائزنگ ہے، رائٹ سائزنگ ہے، پنشن میں اصلاحات ہے، آنے والے وقت میں کنٹریکٹ ملازمین یہ لوگ لا رہے ہیں، پرماننٹ ملازمت کو مکمل طور پہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر جو پالیسیاں ہیں اس کو لاگو کرنے کے لیے گورنمنٹ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور جو ٹریڈ یونینز ہے یا ایسوسیشنز ہے ان کی تمام تر آزادی کو سلب کر رہے ہیں۔ کیسکو یونین بلوچستان کے جنرل سیکرٹری ملک سعید احمد کہتے ہیں، یہ فیصلہ مزدوروں اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے ایک خطرناک اقدام ہے، جو کہ بلوچستان میں ملازمین کے حقوق سلب کرنے کے تجربات کی ایک کڑی ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں تمام یونینز اپنے آئینی دائرہ کار میں کام کر رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے اس سے پہلے ہمارے 62 یونینز پہ پابندی لگائی تھی، جو اب لیڈا کے ساتھ اس پہ پابندی لگی 63 ہو گئی۔ اس نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ ادارے یونینز نہیں بنا سکتے، سیشنز بنا سکتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ان اداروں میں ہمارے ساتھیوں نے، دوستوں نے ایسوسیشنز بنائی۔ اب ان ایسوسیشنز کو اسی فیصلے کو جواز بنا کر ایسوسیشنز پہ پابندی لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ظلم ہے بلوچستان کے مزدوروں کے ساتھ۔ اب جو 62 یونینز پہ ہمارے یہاں پابندی ہے، ملک کے دیگر صوبوں میں وہ تمام جو محکمے ہیں وہ تمام ان میں یونینز باقاعدہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں، ان پہ بات چیت کر رہے ہیں اور مزدوروں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اداروں کی ترقی میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ لیکن بلوچستان کے مزدوروں کے ساتھ قانون بھی یہاں پہ نظر آتا ہے، سیاست بھی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ تمام معاملات جو ڈنڈا ہے ہمارے اوپر ہی کیوں، ہمارے سر پہ ہی کیوں لگتا ہے، یہ ہم بلوچستان کے مزدوروں کا سوال ہے اپنے اداروں سے، ملک کے اختیارداروں سے۔ بلوچستان پروفیسرز اور لیکچرر ایسوسی ایشن کے صدر ملک عبدالقدوس کاکڑ بتاتے ہیں، بلوچستان میں یونین اور ایسوسی ایشنز کو سب سے بڑا مسئلہ 1896 کے ایکٹ کے خاتمے کا ہے۔ BCRA کے ایکٹ کے تحت ہونے والی رجسٹریشن دراصل ملازمین کے حقوق کی جدوجہد کو محدود کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ہم نے روز اول سے اس ایکٹ کا مخالفت کی، جو کہ اب اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، یعنی پورے ملک کے اندر ایک اصول ہے اور ایک قانون ہے، اور بلوچستان کے اندر بالکل یکسر معاملہ الٹ ہے۔ یعنی یہ بات ہم اب کہنے پہ حق بجانب ہے کہ KPK میں، فیڈرل کے اندر، سندھ میں اور کشمیر میں تمام جگہ پہ اسی پرانے ایکٹ کے تحت تمام تنظیمیں ایفیلیٹڈ ہیں، لیکن بلوچستان میں چونکہ ہمیشہ سے مقتدر قوتوں نے، اسلام آباد نے، وفاق نے اور نادیدہ قوتوں نے ہمیشہ سے یہاں پر اس پورے معاملے کو، صوبے کے تمام معاملات کو بعثت قانونی کے ٹریٹ کیے ہیں، اور یہی اقدام ہے اور یہ اسی چیز کا تسلسل ہے، یہ اسی کڑی کا تسلسل ہے کہ انہوں نے یہاں پر وہ پرانا ایکٹ ختم کر دیا اور نیا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا، جس کے اندر بہت ساری بندشیں تھیں، جس کے اندر بہت سارے بندھن تھے، یعنی اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جہاں اگر آپ اپنی یونین کو رجسٹر کروا دیتے تو آپ اپنی فنڈامنٹل رائٹس سے
जो है वो महरूम कर दिए जाते। बलूचिस्तान में यूनियंस और एसोसिएशंस की बंदिश न सिर्फ मुलाजमीन और मजदूरों के हकूक़ के लिए नुकसानदा साबित होगी बल्कि मजमूई सियासी व इक़्तिसादी तरक्की में भी असर अंदाज हो सकती है। क्या हुकूमत मुलाजमीन और मजदूरों के लिए कोई मुतबादिल निज़ाम फराहम करेगी या यहाँ से एक नई जदोजहद का आगाज़ होगा? दौरान बलोच, दी वॉइस पी के नेट, कोयटा। आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepk.net